بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری جب آنکھ کھلی تو میں ابھی تک دلہن والے لباس میں ہی تھی۔ ایک پل میں مجھے گزری ہوئی ساری بات یاد آ گئی تھی۔ میں نے ایک نظر کمرے پہ ڈالی تو یہ ایک پرتعیش کمرہ تھا جس میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ یہ ماحول میرے لیے اجنبی تھا۔ یہاں مجھے اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ میں کہیں اغوا تو نہیں ہو گئی۔ یہ خیال بہت ہی زیادہ جان لیوا تھا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ مجھے بھلا کون اور کیوں اغوا کرے گا۔ میں اور میرا خاندان تو بالکل بے ضرر تھا، ہماری تو کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی، تو پھر یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے دروازے کے پاس جا کر اسے کھولنے کی کوشش کی تو وہ بند تھا۔ میں نے زور زور سے اس کو کھٹکانا شروع کر دیا، مگر ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پر رہنے والے سب لوگ ہی بہرے تھے۔ میں زور زور سے چیخنا چلانا شروع ہو گئی، مگر کوئی بھی میری آواز نہیں سن رہا تھا اور نہ ہی کوئی دروازہ کھولنے کے لیے آ رہا تھا۔ چیختے چیختے میرا گلا بیٹھ گیا تھا، میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی اور سوچنے لگی کہ میرے ماں باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں نہ جانے کہاں ہوں، کس حال میں ہوں۔ آج تو میری بارات تھی اور مجھے رخصت ہو کر سسرال جانا تھا، اور میں کہاں موجود تھی؟ کمرے کے ماحول سے یوں لگ رہا تھا جیسے مغرب کا وقت ہونے والا ہو اور کچھ ہی دیر میں رات ہر سو پھیلنے والی ہو۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ رات میری زندگی پر، مقدر پر بھی سیاہی پھیرنے والی ہو۔ اپنے ماں باپ کی یاد آتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج ان کی عزت داؤ پر لگی تھی۔ آخر میرا کیا قصور تھا؟ میں نے کیا کیا تھا؟ اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا دشمن کون تھا جس نے مجھے یوں بھری دنیا میں رسوا کر دیا۔ میرا ذہن بالکل معوف ہو رہا تھا۔ آنے والا وقت کے احساس کا خوف مجھے گھیرے جا رہا تھا اور میں ڈر سے خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون ہے جس نے مجھے اغوا کیا ہے، جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ کتنے گھنٹے مجھے یوں بیٹھے گزر گئے۔ میں اپنی انہی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر میں نے چونک کر دیکھا۔ آنے والی ایک عورت تھی اور اس کے اندر داخل ہوتے ہی کسی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس عورت کے ایک ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر تھا۔ اس نے مجھے کچھ کہے بنا وہ کھانا سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور شاپر بیڈ پر رکھا۔ مجھے کہنے لگی کہ اٹھو اور کھانا کھا لو۔ میں تو صدمے کی کیفیت میں تھی۔ میں نے اس عورت کی بات سنی انسنی کی اور اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ اب کی بار وہ قدرے اونچی آواز میں بولی، کہنے لگی کہ کھانا کھانے کے بعد یہ کپڑے بھی بدل لینا، اس شاپر میں آپ کے لیے ضروری سامان موجود ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ کمرے سے باہر جانے لگی تو میں جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھی، اس کے پاس جا کر بولی کہ تم کون ہو اور یہاں مجھے کون اور کیوں لایا ہے؟ اس عورت نے مجھے ہمدردی سے دیکھا، کہنے لگی کہ جلد ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو یہاں پر کون لایا ہے۔ آپ اس بات کی فکر مت کریں، یہاں پر آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو یہاں پر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس کی بات پر میں طنزیہ انداز میں ہنسی اور کہنے لگی کہ اس سے زیادہ میرا اور کیا نقصان ہوگا؟ میرے ماں باپ کا سر آج شرم سے جھک گیا ہوگا، وہ کسی کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات کرنے کے قابل نہیں رہے۔ میرے مقدر پر زندگی بھر کی سیاہی پھر گئی، پھر سب کی نظروں میں مشکوک بن کر رہ گئی ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہاں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تو اس سے بڑھ کر میرے لیے نقصان کیا ہوگا؟ اس نے میری باتوں پر کوئی جواب نہیں دیا، پھر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے یہاں پر قید ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ اس عورت کے علاوہ میں نے کسی کو بھی یہاں پر نہیں دیکھا تھا۔ وہی میرے کمرے میں آتی، کھانا رکھ کر چلی جاتی اور جاتے وقت پوچھتی کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ میرے لیے تو جیسے ساری دنیا ہی اندھیر ہو چکی تھی۔ مجھے تو اپنا قصور سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جب بھی آتی میں اسے کہتی کہ مجھے یہ تو بتاؤ میرا قصور کیا ہے، مجھے یہاں کس نے قید کیا ہے اور کب تک مجھے قید رہنا پڑے گا؟ وہ میری بات پر خاموشی سے مجھے دیکھنے لگتی، کہتی کہ آپ مجھ سے اتنی مشکل باتیں مت کیا کریں، میرے پاس آپ کی باتوں کا جواب نہیں ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ میرے دن رات اسی اذیت میں گزر رہے تھے، اپنوں سے دور،
اس قید میں مجھے اس کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگتی تھی، شور مچانے لگتی تھی، مگر کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ ایسے لگتا تھا یہاں پر رہنے والے سب لوگ ہی بہرے ہیں اور انہیں میرے شور مچانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب تو میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہونے کو تھی کہ آخر وہ کون ہے جو مجھے یہاں پر لایا ہے۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے کتنے مہینے گزر چکے تھے اور ابھی تک مجھے قید میں رکھنے والا میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ اس دن میں بخار میں پھنک رہی تھی، میری طبیعت خراب تھی، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں صبح سے ہی اس طرح سے بستر پر پڑی ہوئی تھی اور مجھے اتنی نقاہت محسوس ہو رہی تھی کہ مجھ میں ہلنے جلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ وہ عورت میرے کمرے میں آئی تو اس نے مجھے مخاطب کرنے کی، مجھے بلانے کی بہت کوشش کی، مگر مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اس کی کسی بات کا جواب دے سکتی۔ اور پھر نہ جانے وہ کس کو پکارتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے بعد میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ پھر ایک انجانے سے لمس کے ساتھ میری حسیات جاگ گئی۔ وہ ہاتھ میرے ماتھے کو چھو رہا تھا، شاید میرے بخار کی حدت دیکھنا چاہ رہا تھا۔ ساتھ ہی مجھے اس عورت کی بھی آواز سنائی دینے لگی کہ اب لگتا ہے اس کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے اور یہ کچھ پل میں ہوش میں بھی آ جائے گی۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ لے۔ اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو جیسے میرا دماغ سوچنے کے قابل ہو گیا۔ وہ کس کو یہاں سے جانے کا بول رہی تھی اور کیوں؟ کتنی قوت لگانی پڑی تھی مجھے محض اپنی آنکھیں کھولنے میں، اور جب میں نے بمشکل اپنی آنکھوں کو کھولا تو میرے سامنے اس عورت کے علاوہ ایک اور بھی چہرہ تھا، اور یہ مردانہ چہرہ تھا۔ مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر وہ دونوں بھی گڑبڑا گئے۔ ایک پل تو میں اسے پہچان نہیں سکی، مگر وہ چہرہ مجھے جانا پہچانا لگ رہا تھا، اور جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس سے میری ملاقات چند پل کے لیے ہی ہوئی تھی، مگر ان چند پل میں جیسے اس کا چہرہ میرے ذہن میں نقش ہو گیا تھا، کیونکہ مجھ سے بات کرنے والا وہ پہلا شخص تھا اور مجھ سے اظہار محبت کرنے والا بھی پہلا ہی شخص تھا، اور میری زندگی برباد کرنے والا بھی وہی شخص تھا۔ اس کو دیکھ کر میں نے کرب سے اپنی آنکھیں مینچ لی اور اگلے ہی پل میرا ذہن پھر سے تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں کمرے میں اکیلی تھی، میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ ہوش میں آتے ہی میں اپنے ماضی میں کھو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر مجھ سے کہاں غلطی ہوئی تھی، کہاں مجھ سے چوک ہوئی تھی جو مجھے یہ سزا ملی۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو اپنے آس پاس میں نے اسلامی ماحول دیکھا تھا۔ میری اماں، دادی، بڑی بہنیں اور خاندان کی دوسری عورتیں پردے کی سختی سے پابندی کرتی تھیں، کیونکہ میرے دادا، ابو اور چاچو لوگ بہت سخت تھے اور وہ اس معاملے میں کوئی بھی رعایت برتنے پر تیار نہیں تھے۔ ہمارے ہاں نامحرم کے سامنے جانا، اس سے بات کرنا انتہائی معیوب بات سمجھی جاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ہمارا گھر معاشرتی اور مذہبی رسومات اور عقائد پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے دقیانوسی گردانا جاتا تھا۔ اس سب کے باوجود ہمارے گھر والوں نے کبھی بھی لڑکیوں کی پڑھائی پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ پڑھائی کے معاملے میں انہوں نے لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو آزادی دے رکھی تھی۔ ہمارے ہاں کوئی درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہا تھا اور کوئی جدید تعلیم۔ میں نے درس نظامی کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم بھی حاصل کی تھی، مگر میری بہنوں، تایا اور چاچو کی بیٹیوں نے میٹرک سے آگے تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ ان لوگوں کو پڑھنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا، مگر میں مزید آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے کبھی بھی نوکری کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، اس کے باوجود بھی تعلیم حاصل کرنے کا مجھے جنون کی حد تک شوق تھا۔ میں کسی بھی صورت میں تعلیم چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، نیلی آنکھیں، گورا رنگ، میرے بال گھٹنوں تک آتے تھے۔ غرض یہ کہ جو بھی میری خوبصورتی کو دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا۔ اسکول میں لڑکیاں اکثر میری تعریف کیا کرتی تھیں، ان کی تعریف سن کر میں شرما جایا کرتی تھی۔ پھر اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے درس نظامی کا کورس بھی کر لیا تھا، اور اب میرا ارادہ کالج میں جانے کا تھا۔ یہاں پر میرا ارادہ سن کر میری امی نے تھوڑی بہت ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تھا، اور ابو بھی ایک پل کو خاموش رہ گئے تھے، پھر اجازت دے دی تھی۔
خاندان کی میں پہلی لڑکی تھی جو کالج میں پڑھنے کے لیے جا رہی تھی اور انہیں مجھ پر بہت زیادہ اعتبار تھا۔ کالج کی دنیا میرے لیے بالکل نئی تھی۔ یہاں کا ماحول اسکول سے بالکل مختلف تھا۔ اکثر لڑکیاں موبائل فون لے کر آتی تھیں اور ٹیچرز سے چھپ کر موبائل استعمال کرتی تھیں۔ ہمارے گھر میں ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، گانے، ان چیزوں پر پابندی تھی اور ہم میں سے کسی بھی لڑکی کو ایسی چیزیں دیکھنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ گھر میں جو ٹی وی تھا اس پر صرف رات کے وقت بڑے سب خبریں سنتے تھے، اور اگر ہم لڑکیوں میں سے کوئی دن کے وقت اس کے قریب بھی دکھائی دیتا تو گھر والے ہمیں بہت زیادہ ڈانٹتے تھے۔ جب لڑکیاں میرے سامنے ہیروز کی، ڈراموں کی، فلموں کی باتیں کرتی تھیں تو میں حیرت سے ان کے منہ کی طرف دیکھنے لگتی تھی۔ یہ کون سے جہان کی باتیں کرتی ہیں، کون سی دنیا کی باتیں کرتی تھی؟ میری حیرانگی پر وہ میرا مذاق اڑانے لگتی اور کہتی کہ تم 21ویں صدی میں رہتے ہوئے بھی 18ویں صدی میں جی رہی ہو، تم کنویں کا مینڈک ہو، تمہیں کیا پتہ ان باتوں کا؟ اور ان کی باتوں پر میں شرمندہ ہو جاتی۔ اس ماحول کے باوجود کبھی بھی میرا بے حیائی کی طرف، بے راہ روی کی طرف دھیان نہیں گیا تھا۔ مجھے کبھی بھی لڑکیوں کا فیشن، ان کا آزادانہ گھومنا پھرنا پسند نہیں تھا۔ میں جس ماحول میں رہتی تھی میں اس سے مطمئن تھی۔ بچپن سے ہی مجھے نماز کی عادت ڈالی گئی تھی اور میں اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ نماز نے مجھے ہمیشہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکا تھا۔ ایف اے کرنے کے بعد گھر والوں کا ارادہ میری شادی کرنے کا تھا، مگر میں کم از کم بی اے کر لینا چاہتی تھی۔ میری خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ابو نے مجھے مزید پڑھنے کی اجازت دے دی اور پھر مجھے آسانی سے کالج میں داخلہ مل گیا تھا۔ میری ساری توجہ اپنی پڑھائی کی طرف مرکوز تھی۔ دنیاوی پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں اپنی دینی پڑھائی کو بھی نہیں بھولی تھی۔ میں حافظ قرآن تھی اور میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی تاکہ مجھے اپنا پڑھا ہوا سبق بھول نہ سکے۔ مجھے اللہ کا کلام پاک بھلانے سے بہت ڈر لگتا تھا اور مجھے اپنے رب سے بھی بہت ڈر لگتا تھا۔ رب کی پکڑ سے، اس کے غصے سے، رب کی ناراضگی کے احساس سے ہی میں خوف سے کانپنے لگتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں کبھی بھی برے راستے کی طرف نہیں گئی۔ میں کالج میں بھی نقاب میں رہتی تھی اور شدید گرمی میں لڑکیاں مجھے کوفت سے دیکھتی تھیں۔ انہیں میرے اس قدر پردہ کرنے پر غصہ آتا تھا، مگر میں کیا کرتی؟ میں اپنی فطرت سے مجبور تھی۔ میں نہ کسی سے زیادہ بات کرتی تھی اور نہ زیادہ گھلتی ملتی تھی۔ یہاں پر میری ایک ہی لڑکی سے دوستی تھی اور اس کا نام نور تھا۔ نور میرے ساتھ بہت اچھی تھی، میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ نور کے علاوہ مجھے کسی نے بھی نقاب کے بغیر نہیں دیکھا تھا، اور جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم کس قدر خوبصورت ہو، تم نے یوں خود کو کیوں چھپا چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ اگر تم اپنی خوبصورتی کو کیش کرواؤ تو تم بہت آگے جا سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور کہا کہ آج کے بعد مجھ سے اس انداز میں کبھی بات مت کرنا۔ میرا دو ٹوک انداز دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اسے میرا انداز برا لگا تھا اور پھر رفتہ رفتہ وہ بھی مجھ سے فاصلے پر رہنے لگی، اور اب وہ پہلے کی طرح نہ تو میرے ساتھ وقت گزارتی تھی اور نہ ہی مجھ سے زیادہ بات چیت کرتی تھی۔ ہم لوگوں کے یہاں پر صرف چند دن ہی رہ گئے تھے۔ چند دنوں کے بعد ہم لوگوں نے یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا تھا، ایک دوسرے سے جدا ہو جانا تھا۔ میری کلاس میں ایک لڑکی تھی، اسے نہ جانے مجھ سے کیا پرخاش تھی۔ میرے نمبرز اس سے زیادہ آتے تھے، ہمیشہ میرا ٹیسٹ اس سے اچھا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے مجھ سے ضد باندھ لی۔ وہ مجھے نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ جب ہم کالج سے باہر ہوتے تو ساتھ ہی میرے ابو کھڑے ہوتے تھے۔ مجھے چھوڑنے اور لے جانے کی ذمہ داری ابو کی ہی تھی۔ اس دن بھی جب میں چھٹی کے وقت گھر جانے لگی، ابھی میں بائک سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھی کہ اچانک سے کسی نے میرا نقاب زور سے کھینچ دیا۔ میں ایک دم سٹپٹا گئی۔ وہاں پر اس وقت بہت سارے مرد اور لڑکے بھی موجود تھے اور کئی لوگوں نے میری طرف دیکھا بھی تھا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی کلاس فیلو تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مصنوعی معذرت خوانا انداز میں بولی کہ مجھے ٹھوکر لگی تھی، میں نے تمہیں تھامنے کے لیے، تمہارا سہارا لینے کے لیے تمہیں پکڑا اور غلطی سے تمہارا نقاب اتر گیا۔ اس کا انداز دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر اس وقت وہاں پر مزید کھڑے رہنا اور غصہ کرنے کا مطلب تھا مزید اپنا تماشا بنانا۔ یہ غنیمت تھا کہ ابو نے یہ نظارہ نہیں دیکھا تھا۔
وہ اس وقت کسی سے باتوں میں مصروف تھے۔ میں بھی جلدی سے ان کے پاس پہنچ گئی۔ اس کے بعد میں جب بھی چھٹی کے وقت گیٹ سے باہر آتی تو جتنی دیر تک میں بائک تک پہنچتی مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی مجھے بہت غور سے دیکھ رہا ہو۔ میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا اور کسی بھی فضول خیال کو اپنے دماغ میں جگہ نہیں دی، اور اس دن ابو کو آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ میں حسب معمول جب کالج سے باہر آ گئی تو انہیں نہ پا کر میں ایک سائٹ پر کھڑی ہو گئی۔ بہت سی لڑکیاں گھر جا رہی تھیں اور گیٹ کے آس پاس بھی کتنے ہی لڑکے اور مرد موجود تھے جو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو لینے کے لیے موجود تھے۔ اتنے میں مجھے اپنے سامنے سے ایک لڑکا آتا دکھائی دیا۔ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ وہ بلا شبہ بہت زیادہ حسین تھا، مگر اپنے حلیے سے وہ بگڑا ہوا امیر زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے، چہرے اور آنکھوں سے جیسے وحشت ناچ رہی تھی۔ بغیر لگی لپٹی رکھے وہ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی مرد کی مجھ سے بات کرنے کی ہمت ہوئی تھی۔ آج تک میں نے کسی نامحرم سے بات نہیں کی تھی۔ میں ڈر گئی اور وہاں سے آگے بڑھنے لگی جب اس نے ایک دم میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرا پورا وجود جیسے جھنجھنا اٹھا اور بے اختیار ہی میرا ہاتھ اس پر اٹھ گیا اور پھر میں چند قدم آگے بڑھائی۔ اتنے میں مجھے ابو اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ابو نے اسے مجھ سے بات کرتے ہوئے تو نہیں دیکھ لیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے لیے بہت مسئلہ بن جاتا۔ وہ مجھے کالج سے ہی اٹھوا لیتے، مگر صد شکر کہ آج بھی انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ جب میں بائک پر بیٹھی واپسی کا سفر کر رہی تھی تو میں نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ انتہائی خون خوار انداز میں خوفناک تیور لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے ایک پل کو خوف محسوس ہوا تھا، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور اس واقعے کو تقریباً بھول گئی۔ اس دن کے بعد سے میں کالج نہیں گئی۔ کچھ دن کے بعد میرے پیپرز اسٹارٹ ہو گئے تھے۔ اب میں جانتی تھی کہ شدید خواہش ہونے کے باوجود بھی مجھے آگے یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن تھی اور میرے گھر والے کبھی بھی مجھے لڑکوں کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اگر مجھے مزید پڑھنا ہوا تو میں پرائیویٹ پڑھ لوں گی۔ اسی دوران میرے لیے ایک بہت امیر گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ ان لوگوں کا بہت ہی بڑا بزنس تھا جو شہر کے مختلف علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ایک دن جب وہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو باتوں باتوں میں میری ہونے والی ساس مجھے کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس تم جیسی نیک لڑکی کی ہی کمی تھی۔ تم آؤ گی تو ہمارے گھر کا ماحول بھی بدل جائے گا، میرا بیٹا بھی راہ راست پر آ جائے گا، تم اس کو بھی اپنی طرح نماز روزے پر لگا دینا۔ ان کی بات سن کر میں چونک پڑی اور پھر مجھے امی کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ لوگ نماز روزے کی پابندی نہیں کرتے اور نہ ہی ان کا ماحول اسلامی تھا۔ میں نے اسی وجہ سے رشتے سے انکار کر دیا اور امی کو صاف طور پر یہ کہا کہ میں ایسے گھر میں شادی نہیں کر سکتی جو اپنے رب کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، وہ انسانوں کے حقوق کا کیا خیال رکھتے ہوں گے۔ ایک آدھ بار امی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسے رشتے بار بار نہیں ملتے، مگر میری ایک ہی بات کی تکرار تھی کہ میں وہاں پر شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے بعد میرا خاندان میں ہی ایک جگہ سے رشتہ آ گیا۔ وہ لوگ بہت ہی زیادہ نیک تھے، لڑکا بھی نماز روزے کا پابند تھا۔ اسی بات کی وجہ سے مجھے اطمینان ہو گیا تھا۔ اس دن میری شادی تھی۔ میرا ارادہ گھر پر تیار ہونے کا ہی تھا، مگر اپنی نند کے اصرار پر میں تیار ہونے کے لیے پارلر میں آ گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ بیوٹیشین بہت اچھی ہے، اس کے ہاتھوں میں بہت زیادہ مہارت ہے، یہ آپ کی خوبصورتی کو نکھار کے سب کے سامنے لے آئے گی۔ اس کی بات پر میں نے خاموشی اختیار کر لی اور میں اس سے مزید کیا بحث کرتی۔ اب جب میں مکمل طور پر تیار ہو چکی تو آئینے میں دیکھا تو میں پہچان ہی نہیں سکی خود کو۔ میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ میں خود پر سے اپنی نظر نہیں ہٹا سکی تھی۔ مجھے اپنی نند کا خیال آیا۔ وہ مجھے یہاں چھوڑ کر گھر واپس چلی گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ جلد ہی واپس آ جائے گی، مگر ابھی تک وہ آئی نہیں تھی۔ اتنے میں گارڈ نے آ کر کہا کہ آپ کو لینے کے لیے گاڑی آئی ہے۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ میں اکیلی گاڑی تک کیسے جاؤں۔ بیوٹیشین نے میرے ساتھ 2 لڑکیوں کو بھیج دیا۔ مجھے انہوں نے گاڑی میں بٹھایا، گاڑی چل پڑی۔
مجھے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اچانک سے نہ جانے کسی نے میرے منہ پر ایسی کون سی چیز رکھ دی جس کی وجہ سے مجھے ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہو گئی۔ کتنے مہینے تک تو میں یہی سوچتی رہی کہ آخر وہ کون ہے جس نے مجھ سے یہ دشمنی نکالی ہے، جس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا ہے، مجھے زندہ درگور کر دیا ہے۔ اور اب جب میں نے اسے دیکھا تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اتنی معمولی سی بات پر اس انسان نے میری زندگی برباد کر دی۔ آخر کیوں؟ اگر میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا تو غلطی اس کی بھی تھی، اس کی غلطی پر ہی میں یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی تھی۔ پوری رات میری آنکھوں میں کٹی تھی، نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ پھر فجر کے قریب میری آنکھ لگی۔ اگلے دن وہ میرے سامنے آیا، نظریں جھکائے، شرمندہ سے لہجے میں وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے جو قدم اٹھایا جذبات میں بہہ کر اٹھایا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے غصے بھری نظروں سے دیکھا تو وہ نظر چرانے پر مجبور ہو گیا۔ وہ مجھ سے بار بار اس بات پر معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ وہ ہر طرح کا مداوع کفارہ ادا کرنے کو تیار ہے، وہ میرے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہے۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس غلطی کا، اس گناہ کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے پھر اس سے پوچھا کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال کئی مہینوں سے میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا اور آج میری نوک زبان پر آیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا کہ اس دن جب میں نے اسے تھپڑ مارا تھا تو اس کے دوستوں نے اس کا بہت مذاق اڑایا تھا اور اسے بدلہ لینے پر اکسایا تھا، مگر وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ اور اس دن جب میرا غلطی سے نقاب اتر گیا تھا تب اس کی مجھ پر نظر پڑی تھی اور اسی دن اس کا دل اس کے ہاتھوں سے پھسل گیا تھا۔ لیکن دوستوں کے اکسانے کے باوجود بھی اس نے اس وقت کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا اور سیدھے طریقے سے میرے لیے رشتہ بھجوا دیا تھا۔ اور میرے انکار کرنے پر جیسے یہ دوسرا تھپڑ تھا جو اس کی مردانگی پر لگا تھا، تب وہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکا اور اس نے یہ قدم اٹھا لیا۔ پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہمیشہ کی طرح اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو میری سائڈ ٹیبل پر ایک کاغذ پڑا ہوا تھا جس پر لکھا تھا کہ آج سے تم آزاد ہو، اگر واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ اور ساتھ ہی ایک اور کاغذ پڑا ہوا تھا جس پر لکھا تھا کہ اگر تمہیں یہ لگے کہ تمہاری دنیا تم پر تنگ ہو گئی ہے تو تم مجھے پکار سکتی ہو۔ ساتھ ایک نمبر لکھا تھا۔ کسی خیال کے تحت میں نے ان دونوں چیزوں کو اٹھا لیا اور جب میں نے دروازہ کھولا تو ہمیشہ بند رہنے والا دروازہ باہر سے کھلا تھا۔ میں اس کھلے دروازے سے نکلتے ہوئے اپنے ماں باپ کے گھر میں آ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ اتنے وقت کے بعد میرے ماں باپ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، مجھے گلے سے لگا لیں گے، مگر یہ کیا؟ میں گھر میں پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ میرے باپ کا اسی دن ہارٹ اٹیک میں انتقال ہو گیا تھا جب میں اس بیوٹی پارلر سے غائب ہوئی تھی۔ اب ماں تھی، انہوں نے مجھے خود میں سمو لیا تھا، مگر وہ بے بس تھی۔ باقی بھائیوں اور چچا تایا لوگوں نے تو مجھے دیکھتے ہی دھتکار دیا، اور نہ صرف دھتکار دیا بلکہ مجھ سے نفرت کا بھی اظہار کرنے لگے۔ اپنے سگے رشتوں کا یہ رویہ دیکھ کر میں جیسے سکتے میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں بے قصور تھی، بے گناہ تھی، مگر جو بھی تھا اب میں ان کے لیے محض ایک بدنامی تھی جسے وہ کسی صورت بھی پناہ دینے کو تیار نہیں تھے۔ باپ کی موت میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھی، اور اوپر سے اپنوں کا یہ رویہ، امی کی بے بسی، گھر میں بھابھیوں اور بھائیوں کی چلتی تھی۔ جتنے دن میں گھر میں رہی جو بھی مجھے دیکھتا نفرت کا اظہار کرتا۔ اس گھٹے گھٹے ماحول میں جیسے میں مرجھا کے رہ گئی تھی۔ اماں مجھے کہنے لگیں کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہیں جلد سے جلد اپنے گھر میں رخصت کر دوں، مگر تمہیں کوئی نہیں اپنائے گا۔ اتنی بدنامی کے بعد کوئی تمہارا ہاتھ تھامنے کے لیے نہیں آئے گا۔ کتنے مہینے مجھے اسی گھر میں گزر گئے، میں جیسے اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی۔ زندگی مجھ پر بہت تنگ ہو گئی تھی۔ اپنوں کی باتیں، رویے، طنز میرے دل میں جیسے نشتر چبو رہے تھے۔ جب زندگی مجھ پر بہت تنگ ہو گئی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، مگر کہاں؟ مجھے تو کوئی اپنانے پر تیار نہیں تھا۔ اور پھر مجھے اس شخص کا خیال آیا جس نے میری زندگی برباد کی تھی اور مجھے کہا تھا کہ جب زندگی تنگ ہو جائے تو مجھے ایک بار یاد کر لینا۔
جب میں نے اماں سے اس بارے میں ذکر کیا تو وہ کہنے لگیں کہ اس شخص کے علاوہ کوئی تمہاری بے گناہی پر کبھی یقین نہیں کرے گا، کوئی تمہیں اپنا بھی لے گا تو ہمیشہ تمہیں شک کی نگاہ سے دیکھے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی بات مان لو۔ اور پھر اماں کی بات مان کر میں نے جب اسے فون کیا تو میری آواز سنتے ہی اسے جیسے زندگی کی نوید مل گئی۔ وہ اسی دن اپنے ماں باپ کو لے کر آ گیا اور پھر مجھے نکاح کر کے اپنے گھر میں لے گیا۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے جب مجھے محسوس ہونے لگا کہ ان کا ماحول کافی اچھا تھا۔ وہ سب لوگ ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ محبت اور اپنائیت سے پیش آتے تھے اور مجھے بھی بہت ہی زیادہ عزت دیتے تھے۔ اس نے بھی کبھی مجھے گزری بات پر طعنہ دینے کی کوشش نہیں کی، اور میرا شوہر وہ ہر وقت شرمندگی سے مجھ سے نظریں چرائے پھرتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ مجھے بھی ان سے انسیت سی ہونے لگی اور میں اپنے غم جیسے بھولنے لگی۔ شادی کے بعد میرے خاندان والوں کا رویہ بھی مجھ سے بدل گیا تھا۔ کچھ وقت پہلے تک جو مجھ سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے، میرے دولت مند شوہر کی وجہ سے میرے آگے پیچھے پھرنے لگے تھے، اور میں لوگوں کے بدلتے ہوئے یہ رنگ دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ پھر کچھ وقت کے بعد جب میں ماں کے عہدے پر فائز ہوئی تو جیسے زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا اور زندگی جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔